زندگی میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اپنی سمجھ کے باوجود مطمئن نہیں ہو پاتا، اور ایسے موقع پر دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس میں بھلائی بھی ہو اور اطمینان بھی ہو۔ میں بات کر رہا ہوں استخارہ۔ استخارہ اسی طلب خیر کا ایک خوبصورت سا میکنزم ہے جس میں بندہ اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی سپرد کر دیتا ہے اور اس سے بہتر انجام کی دعا کرتا ہے۔ استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح تلاوت کی جائے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود پاک پڑھے، پھر استخارہ کی مسنون دعا پڑھے۔ اگر عربی دعا یاد ہو نہ ہو تو اپنی زبان میں عاجزی سے عرض کر سکتا ہے، یا میرے اللہ، اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے، اس میں برکت عطا فرما دے، اور اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے دل کو اس سے ہٹا دے۔ اور دعا کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اور استخارہ کی اصل روح عاجزی اور توکل ہے۔ بندہ اپنی خواہش کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دیتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے استخارہ کے بعد کوئی خاص خواب نظر آئے یا کوئی غیر معمولی علامت دکھائی دے۔ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ دل میں سکون یا بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حالات کو کسی بھی ڈائریکشن آسان اور کسی ڈائریکشن مشکل بنا دیتا ہے، اور یہی گائیڈ لائن کی ایک زبردست صورت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، استخارہ کا مطلب اپنی پسند کا نتیجہ حاصل کرنا نہیں ہے۔ اگر انسان یہ نیت کرے کہ بس یہ کام ہو ہی جائے، چاہے اس میں بھلائی ہو یا نہ ہو، تو یہ استخارہ کی روح کے خلاف ہے۔ درست رویہ یہ ہے کہ بندہ خیر کی ڈیمانڈ کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اگر کوئی معاملہ بار بار رکاوٹ کا شکار ہو تو اسے بھی اشارہ سمجھ کر صبر کر لینا چاہیے۔ اگر پہلی بار استخارہ کرنے کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو چند دن تک اسے ریپیٹ کرنا جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور مخلص لوگوں سے مشورہ کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ اسلام میں دعا کے ساتھ تدبیر اور مشورہ دونوں کو اہمیت ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے مگر رزلٹ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگتا ہے تو ایسے دستے کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے جس میں سکون اور خیر دونوں ہوتے ہیں۔ استخارہ ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھیں، اور جو فیصلے سامنے آئیں اسے حکمت الہی سمجھ کر قبول کریں۔ یہی طرز فکر انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے اور زندگی کے فیصلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ کر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ایسے دستے کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے جس میں سکون اور خیر دونوں ہوتے ہیں۔ استخارہ ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھیں، اور جو فیصلے سامنے آئیں اسے حکمت الہی سمجھ کر قبول کریں۔ یہی طرز فکر انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے اور زندگی کے فیصلوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ لکھ کر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔